سورہ عنکبوت عنکبوت کے معنی جو مکڑی ہوتی ہے، مکڑی کا جالا. تو اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے، جو سورہ قصص کے بعد ہے. 20ویں پارے کے آخر میں اور 21ویں پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے. تو مشرکین کا جو نظریہ تھا، جزاک اللہ کے علاوہ مخلوق سے، بتوں سے، دیگر چیزوں سے کچھ ہونے کا جو یقین تھا، قرآن مجید نے ان کے اس نظریے کو، اس عقیدے کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی. جیسا مکڑی کا جالا ہلکی سی پھونک سے اڑ کر رہ جاتا ہے، فرمایا اللہ کے غیر پر یقین بھی اتنا ہی کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا کمزور. اس سورت کے آغاز ہی میں، کیونکہ مکی صورتوں کے اندر بڑی آزمائشوں کا تذکرہ ہے، بڑے امتحانات تھے صحابہ کرام کے، تو بعض اوقات دل میں آتا تھا کہ بھئی اللہ کی مدد کا سلسلہ کس طرح تسلسل کے ساتھ آئے اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملے. ایسے موقع پر یہ سورت کے اندر تسلی دی گئی اور یہ بتایا گیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ بھئی وہ ایمان کا دعویٰ کریں اور ہم ان کی آزمائش نہ کریں، ان کو امتحان کی بھٹی سے نہ گزارا جائے؟ کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ بس مومن ہیں اور ہمارا امتحان نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ ایمان کی آزمائش ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں ہوئی. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ یہ کھل کر سامنے آ جائے انسانیت کے سامنے. اللہ تو جانتے تھے پہلے سے کس نے کیا کرنا. کون آزمائشوں کی گھڑیوں میں قربانیوں سے گزرتے ہوئے اپنے ایمان پر مستقیم رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اور کون اپنے ایمان کے دعوے میں کمزور ہیں اور کون جھوٹے ہیں، یہ کھل کر سامنے آتا. پھر مکی زندگی میں یہ بھی تھا کہ اولاد مسلمان ہوگی، والدین غیر مسلم ہیں. اب وہ بعض اوقات اپنی اولاد کو مجبور کرتے تھے کہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹو، یہ کر لو، یہ کر لو. تو قرآن مجید نے بڑی اعتدال سے تعلیمات دی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ دیکھو اگرچہ تمہارے والدین غیر مسلم کیوں نہ ہوں، پھر بھی محبت، خدمت، اطاعت، فرما برداری پھر بھی ان کا حق. ہاں، کوئی ایسا حکم جو دین کے خلاف ہو، قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہو، اس کو تسلیم نہ کرو. وہ بھی ادب و احترام سے بتا دو کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، لہذا ہم آپ کا کہنا نہیں مان سکتے. باقی پھر بھی خدمت کے لحاظ سے، اطاعت اور فرما برداری کے لحاظ سے کہا گیا کہ بھائی اس کو کرو. پھر ایک اور سوچ، یہ جو دوستی ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے، اگر یہ غلط ہو تو پھر لوگ ایک دوسرے کو نا ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور یار کر لو، کیا ہوگا، کوئی نہیں کچھ کہتا، کوئی نہیں پکڑے جاؤ گے، اور کچھ ہو گیا تو ہم ہیں نا، ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں. تو اس کا جواب دیا. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یار دوبارہ پھر لوٹ آ، اگر آخرت میں تمہاری پکڑ ہو گئی تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا دیں گے. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم، کہا نہیں، دوسروں کو کیا، اپنا ہی بوجھ اٹھا سکو تو بڑی بات ہے، دوسروں کو کیا بوجھ اٹھاؤ گے. اب یہ جو آزمائش کی گھڑیوں میں کہا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، تو ساتھ ہی پچھلے پیغمبروں کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم عاد اور قوم ثمود کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے ان آزمائش کی گھڑیوں کو، تاکہ ایک حوصلہ اور تسلی کا سامان پیدا ہو جائے. پھر ان کے انجام بد کو ذکر کیا کہ کسی کو ہم نے سیلاب کے ذریعے غرق کر دیا، کسی کو زمین میں دنسا دیا، کسی پر زلزلے آئے، کسی پر پتھر برسائے گئے. یہ سارے کے سارے تذکرہ قرآن مجید نے کیے. تو 21ویں پارے کا آغاز ہو جاتا ہے.
21 پارے کے آغاز میں کہا گیا کہ وہ جو مبلغ ہے نا، دین پر چلنے والا، دین کی دعوت دینے والا، دو کاموں کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کبھی نہ چھوڑے، اور نماز کا اہتمام ہو۔ ہر نماز کو پہلی نماز سے بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیں۔ آپ آج عشاء تراویح پڑھ رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کھڑے ہو کریں کہ جو میں نے کل پڑھی ہے نا، اس سے زیادہ بہتر حاضر دماغی کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ میں پڑھوں۔ دیکھو اللہ پھر قرآن کا نور عطا فرمائے گا۔ نماز، واقعتاً نماز، انسان خود بخود بے حیائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، برائیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ نماز کی تاثیر ہے، یہ روکتی ہے کہ بھئی تو یہ کہا جا رہا ہے بندے نماز پڑھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، پھر اللہ کی نافرمانی کرتے ہو بھائی جان، تو یہ تاثیر بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ نماز۔ اور پھر اسی بارے میں آگے جا کر جو ہے یہ ہجرت کا حکم دیے گا، کیونکہ آزمائشیں چل رہی تھیں، زمین تنگ ہو رہی تھی وقتی طور پر مسلمانوں پر، تو کہا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے بندو، اہل ایمان بندو، میری زمین بڑی وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، خاص میری ہی عبادت کرو، ہجرت کر جاؤ۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے۔ تو آتا ہے ذہن میں، یہاں سے چلے گئے تو یہاں کاروبار بڑا سیٹ ہے، میرا ٹھیا لگا ہوا ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، میری جاب چل رہی ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میرا خاندان ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا جب قربانی دینے کا وقت آتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا، کائنات کے سارے جانداروں کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیے، کہا اس کے وعدوں پہ یقین تو کرو۔ اور پھر آگے جا کر وہ لوگ جو خالص مشرک تھے، جب سمندری سفر کرتے تھے تو کشتیاں اگر بھنور میں پھنس جاتی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یعنی وہ بھی جب دیکھتے تھے کہ اب بچنے کے کوئی آثار نہیں، اب ان کا دل و دماغ بھی یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ اب اس ذات کے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جیسے ہی نجات ملتی اور پھر وہی اپنے پرانے شرک کے اندر کیا ہو جاتے، مبتلا ہو جاتے۔ اور آخری صورت کے آخر میں فرمایا گیا کہ مومن کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، مصائب سے، حالات یہ جو نشیب و فراز ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین میں، ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے رہتے ہیں، قربانیوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں، ہم اپنے تک پہنچنے کا ایک نہیں کئی راستے انہیں دکھائیں گے۔ تو لہذا دین کی محنت کو کسی خاص محنت کے ساتھ نہیں جوڑ دینا چاہیے، بلکہ مختلف ذرائع ہیں دین کی محنت کی، جو سارے کے سارے جو ہے وہ دین کے تحفظ پر اور صحیح دین لوگوں تک پہنچانے تک جو ہے وہ جن کا نتیجہ آتا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت ہے سورۃ الروم، 21ویں پارے کی یہ سورت ہے، سورۃ الروم، الف لام میم غلبت الروم۔ جس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، مکی دور، تو اس وقت اس دور کے لحاظ سے دو سپر پاورز تھی، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ یہ بڑی طاقتیں ہیں جی، روم اور فارس، قیصر و کسریٰ۔ اور جو فارس والے لوگ تھے، یہ ایران اور یہ سارا علاقہ، یہ آتش پرست تھے، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ۔ جو روم والے تھے، اہل کتاب تھے، عیسائی لوگ، ان کے آپس میں ٹسل چلتی رہتی تھی، ٹسل، لیکن اکثر غلبہ جو ہے وہ ایرانیوں کو ہو جاتا تھا، آتش پرستوں کو رومیوں پر۔ اب یہ آخری مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ آتش پرست جب رومیوں پر، اہل کتاب پر غالب آئے، تو مشرکین مکہ کی قدرتی طور پر ہمدردیاں تھیں آتش پرستوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کی کسی درجے ہمدردی تھی روم اہل کتاب کے ساتھ کہ بھائی عیسائی ہیں، چلو کسی نہ کسی درجے خدا کو مانتے۔ اب جب کسریٰ والوں کا غلبہ ہوا تو جب نا بغلیں بجائیں انہوں نے
اچھا بھائی دیکھو، کہتے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اور دیکھو کیسا زبردست قسم کی فتح ملی ہے. تو ایسی صورت میں، ایسے موقع پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی جس میں دو پیشن گوئیاں کی گئی. آج کے مغلوب کل کے فاتح ہوں گے. اور اس وقت یعنی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ رومی اہل کتاب بھی آتش پرستوں پر، کیونکہ وہ زیادہ پاورفل تھے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھائی وہ روم والے جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے اپنے اپوننٹ کے مقابلے میں، دشمن کے مقابلے میں. لیکن قرآن نے کیا کر دی؟ پیشن گوئی کر دی. لیکن الفاظ استعمال کیے فی بضع سنین. بضع سنین جو ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 3 سے 9 سال تک کا جو ڈیوریشن ہے، زمانہ ہے، اس کے لیے بولا جاتا ہے. 3 سال سے لے کر 9 سال تک، یعنی اس عرصے کے اندر آج جنہیں شکست ہوئی ہے کل یہ فاتح بن کر ابھریں گے. اور اسی موقع پر اللہ جل شانہ مسلمانوں کو بھی مشرکین کے مقابلے میں کوئی عظیم کامیابی نصیب فرمائے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو مشرکین کو پتہ چلا، تو ان کے سردار تھے ابی بن خلف، اس نے حضرت بکر صدیق سے کہا کہ شرط لگاتے ہو؟ تو کہا ہاں حاضر. اس وقت تک شرط لگانا حرام نہیں کرا دیا کہ 2 طرفہ شرط جو ہوتی. تو کہا جی 100 اونٹ اگر آئندہ کبھی رومی غالب آ جائیں، وہ بھی جانتے تھے عربی کو 3 سے 9 سال کے اندر، تو اگر رومی غالب آ گئے تو میں ابو بکر آپ کو 100 اونٹ جو ہے وہ دوں گا شرط ہارنے پر، اور اگر تم ہار گئے تو تمہیں دینی پڑے گی. ان لوگوں کا تو پھر اللہ کے وعدوں پہ یقین تھا نہیں، اسے کہتے ہیں وہ یقین. اس وقت تک یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی ہے وہ گمان میں بھی نہیں کہ ایسا کبھی ہو سکے گا، لیکن اللہ کے قرآن کا فیصلہ تھا. چنانچہ ٹھیک 7 سال کے بعد ادھر جنگ بدر ختم ہوئی ہے، ادھر اللہ نے رومیوں کو فتح نصیب فرمایا. للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ، ادھر فتح ملی مسلمانوں کو، عظیم فتح بدر میں، اور ساتھ ہی ادھر وہ کامیابی. اب ابی بن خلف تو مارا جا چکا تھا، اس کے جو اولاد تھی ان کو یہ تھا کہ والد نے شرط لگائی ہوئی تھی اور ہم ہار گئے ہیں. اس نے 100 اونٹ حضرت بکر صدیق کے حوالے کر دیے. حضرت بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، یہ لالچ نہیں ہے جی، حالانکہ 100 اونٹ اس دور کا، اس زمانے کا، تو سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اب چونکہ شرط حرام ہو چکی تھی، آپ نے فرمایا ابو بکر یہ سارے اونٹ صدقہ کر دو، سارا کا سارا صدقہ کر. پھر آگے چلے تو بس 1-2 باتیں عرض کر کے ہم تراویح کا آغاز کرتے ہیں. تو اسی سلسلے میں مسلمانوں کو ایمان کو بنانے کے لیے اللہ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ نیند اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت. ومن آیاتہ منامکم باللیل، دن کو اللہ کے فضل کو، روزی کو تلاش کرنا، آسمان و زمین کی تخلیق کا بتایا، زندگی اور موت کا بتایا، اور مٹی سے انسان کی تخلیق، کیونکہ غذا تو وہیں سے اصل آپ کی بن رہی ہے، یہ سارا تذکرہ فرمایا. اور پھر آخر سے پہلے والے رکوع میں قرآن مجید نے ایک بات کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں تری میں جو فساد مچا ہوا ہے، کہا یہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو ذہنوں میں آتا ہے کیا جو کچھ حالات دنیا کے اندر آئے ہوئے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، کیا یہ سارے کا سارا ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے؟ تو ایسا نہیں. بہت سارے حالات ہماری گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور بعض اوقات انسانوں پر حالات گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے بلکہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے. جیسے انبیاء علیہ السلام، دیکھو انبیاء پر بھی حالات آئے ہیں یا نہیں آئے، پریشانیاں آئی ہیں نہیں، قربانیاں دی ہیں نہیں. تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ نبیوں پر چونکہ گناہ تھے تو یہ اس وجہ سے ان پر اللہ نے گناہ جو ان پر جو ہے وہ حالات لائے، نہیں، یہ ان کے درجات کو بلند.
اب ہمیں کیسے پتہ چلے گی جی؟ ہم پر جو حالات ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہیں، یہ میرے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں؟ تو ایک موٹی سی نشانی ذہن میں رکھ لیں، خود بخود بندہ فیصلہ کر لے کیا ہے۔ دیکھو، اگر حالات کے آنے پر، مصیبت کے آنے پر، بیماری کے آنے پر، نقصان کے ہونے پر اگر بندے کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جائے، بیماری آئی، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، تو رب کا باغی نہیں ہوا، یہ نہیں سوچا میں تو بڑا نمازی آدمی تھا، میں تو تہجد بھی پڑھتا تھا، میرا اتنا نقصان ہو گیا، کیا ضرورت ہے ان نمازوں کی؟ تو اگر ایسا رویہ نہیں بلکہ اور دعائیں شروع کر دی، اور نوافل پڑھنا شروع کر دیے، ذکر و اذکار شروع کر دی، صلاۃ الحاجت پڑھنا شروع کر دی، صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیا کہ اللہ میری اس مصیبت کو ٹال دے، تو یقیناً یہ جو آزمائش ہے یہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ اس کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آزمائش کے آنے پر بندہ رب سے دور ہو جائے، جو کچھ تھوڑی بہت نیکی کرتا تھا وہ بھی کیا کر دی؟ چھوڑ دی، کیا فائدہ نہیں حقیقت۔ وہ دیکھو کتنے رب کے باغی ہیں، ان کو تو اتنا مل رہا ہے، اور میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنی تلاوتیں کی، اور میرے یہ حالات ایسے ہونے تھے۔ تو بھائی یہ پکڑ ہے رب کی طرف سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاک